بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مفتاح الانشاء الجزء الثانی پڑھ رہے ہیں اور 13واں سبق ہے الدرس الثالث عشرہ۔ اس کا جو دوسرا حصہ ہے نا، اس میں مقالات ہیں۔ اس میں ہم جو 13واں سبق ہے الاسلام الدین السلام العالمی، اس کا دوسرا حصہ پڑھنے والے ہیں۔ وتحث آیات کتاب الکریم علی العدل، کتاب کریم کی آیات تحث ابھارتی ہیں۔ حسا یحسو کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ابھارنا۔ علی العدل، انصاف کرنے پر۔ کس میں؟ فی الخصومتی، جھگڑے میں۔ اگر جھگڑا ہو جائے تو انصاف کیا جائے۔ وتشجع، اور اس کا معنی بھی حوصلہ افزائی کرنا ہوتا ہے، بہادر بنانا، ابھارنا۔ تو حوصلہ افزائی کرتی ہیں علی العفو، معاف کرنے پہ، عند المقدرۃ، قدرت کے وقت، و مقابلۃ السیئۃ بالحسنہ، اور برائی کا مقابلہ اچھائی کے ساتھ کرنے پر حوصلہ افزائی کرتی ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی برائی کرے آپ اچھائی کریں۔ اگر آپ کے پاس قدرت ہے، آپ انتقام لے سکتے ہیں، آپ معاف کر دیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ برائی ہے اتنی ہی۔ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جس نے معاف کر دیا اور نیکی کی تو اس کا اجر، اور اصلاح کر لی تو اس کا اجر اللہ پہ ہے۔ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ نے کہا وَلَا تَحْسَبِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہے۔ ادفع باللتی، ذرا دھیان سے سنیں، مہربانی آپ کی۔ ادفع باللتی ہی احسن، آپ دفاع کریں اس طریقے سے، ہی احسن، جو زیادہ اچھا ہے۔ دفع یدفع، دفاع کرنا، دھکیلنا، کسی چیز کو روکنا۔ فَإِذَا الَّذِي، تو اچانک وہ، بینک و بینہ عداوۃ، تیرے اور جس کے درمیان، اے پیغمبر آپ کے اور جس کے درمیان دشمنی ہے، کأنہ ولی حمیم، گویا کہ وہ گہرا دوست ہے، جگری یار ہے۔ وہ گہرا دوست آپ کا بن جائے گا اگر آپ اچھے طریقے سے پیش آئیں گے۔ اما اذا کان الخصم فی حالت ضعف، ہاں جب مخالف، خصم کا معنی مخالف، فی حالت ضعف، کمزوری کی حالت میں ہو، کہیں یکون اسیرن، اس طرح کہ وہ قیدی ہے، او جریحن، یا زخمی ہے، فقد اعتبر الاحسان الیہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف احسان کرنے کو من اسمى اعمال البر، نیکی کے اعلیٰ اعمال میں سے شمار کیا ہے۔ اسما، اعلیٰ، بلند۔ واسنا، اور اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے، علی من، اس کی، یفعل ذلک، جو ایسا کرتا ہے۔ اللہ نے کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں علی حبہ، باوجود اس کی محبت کے، باوجود اس کے کہ مال سے محبت ہے لیکن پھر بھی، یا اللہ تعالیٰ کی محبت پر، کس کو؟ مسکین کو، یتیم کو، اور قیدی کو۔ وَلَقَدْ رَغَبَ الْإِسْلَامُ فِي الْإِفْرَاجِ عَنِ الْأَسِيرِ، اور البتہ تحقیق اسلام نے ترغیب دلائی ہے آزاد کرنے میں، ٹھیک ہے، عن الاسیر، قیدی کے، قیدی کو آزاد کرنے میں، بالمبادلتی، تبادلے کے ذریعے، اول فدائی بمال، یا مال کے ذریعے، فدیہ لینے کے ذریعے، معاوضہ لینے کے ذریعے، او غیر ہی، یا غیر طریقے سے، کان اس طرح کی یعلم المسلمین، کہ وہ قیدی مسلمانوں کو تعلیم دے دے۔ وانکر قتل النساء، اور اسلام نے عورتوں کے قتل کو برا سمجھا ہے۔ ولو اہتما بہن العدو، اگرچہ ان کے ذریعے دشمن بچے۔ وَلَقَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ الْأَوَّلُونَ مُتَحَلِّينَ بِكَرَمٍ لَا مَثِيلَ لَهُ، اور یقیناً مسلمان الاولون، پہلے، کان تھے، متحلین، آراستہ، بِكَرَمٍ، سخاوت سے، لا مثیل لہو، جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، وَبِتَسَامُحٍ، اور رواداری کے، ایسی رواداری سے متصف تھے، لا حد لہو، جس کی کوئی حد نہیں، وَبِإِنسَانِيَةٍ، اور ایسی انسانیت سے متصف تھے، تفوق کل وصف، جو بیان سے باہر ہے، جو ہر وصف سے اوپر ہے، بیان سے باہر ہے۔ وَلَمْ تَشْمُلْ رحمتہم الانسان وحدہ، میرے خیال یہ شامل یشمل، شامل یشمل ہوگا، باب چیک کر لیں۔ تو رحمتہم الانسان وحدہ، ان کی رحمت، ان کی شفقت صرف انسان کو شامل نہیں تھی، بل شاملت الحیوان،
ایزن بلکہ جانوروں کو بھی شامل تھی، وَيَحْسُنُ بِنَا اور ہمارے لیے اچھا ہے، قبل اختتام کلماتنا اپنی کلمات، اپنی باتیں، اپنی گفتگو ختم کرنے سے پہلے، التذکیر بتلک التوصیات ان وصیتوں کا تذکرہ کرنا، ذکر کرنا، یاد دلانا، التی کانت تقال للجیوش جو لشکروں سے کی جاتی تھی، کہی جاتی تھی، حین توقد الویۃ لامرائها جب جھنڈے لشکروں کے عمراء کے لیے گاڑے جاتے ہیں۔ کیا کہا جاتا؟ لا تمثلوا مثلا مت کرو، ولا تغدروا عہد شکنی مت کرو، ولا تغلوا اور خیانت مت کرنا، مثلا مت کرنا اور عہد شکنی، عہد مت توڑنا اور خیانت مت کرنا، ولا تقتلوا طفلا صغیرا اور چھوٹے بچے کو مت مارنا، ولا شیخا کبیرا اور نہ ہی بہت بوڑھے کو، ولا امرأتا اور نہ ہی عورت کو، ولا تاخروا نسلا اور کھجور مت کاٹنا، ولا تقطعوا شجرة مثمرة اور پھلدار پودے کو مت کاٹنا، مت کاٹو، لفظی معنی کاٹو مطلب کاٹنا، ولا تذبحوا شاة بکری نہ ذبح کرنا، بکری مت ذبح کرنا، ولا بقرة اور گائے بیل، ولا بعیرا اونٹ، الا لمأکلۃ مگر کھانے کے لیے، وَإِذَا مَرَرْتُمْ بِأَقْوَامٍ اور جب تم گزرو کچھ لوگوں کے پاس سے، قد فرغوا انفسهم جنہوں نے اپنے آپ کو فارغ کر دیا ہے، فی الصوامع گرجوں میں، عبادت خانوں میں، فدعوہم تو ان کو چھوڑ دو، وما فرغوا انفسهم اور ان چیزوں کو، ٹھیک ہے، کہ جن کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو فارغ کیا ہے۔ نزہو الجہاد یہ ما مصدریہ بھی بنا سکتے ہیں یعنی ان بہرحال یہ ٹھیک ہے، یہ بہتر ہے، اس میں پھر کوئی نہ کوئی تجزیہ کرنی پڑے گی۔ نزہ الجہاد عن غرض دنیا جہاد کو دنیا کی غرض سے نزہ و پاک صاف کرو، ان دفعو بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ چلو، ومزو بتاییدہ اور جاری رکھو اللہ کی تائید کے ساتھ، بالنصری بتاییدہ بالنصری امزو جاری رہو چلو اللہ تعالیٰ کی تائید کے ساتھ، ٹھیک ہے، بالنصری مدد کرنے کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے کے ذریعے تائید کے ساتھ چلو، بالتزام الحق والصبر حق اور صبر کو لازم پکڑنے کے ساتھ، لازم پکڑتے ہوئے، ولا تعتدوا اور حد سے مت بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین یقیناً اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وقد لخص احدهم ذلك شعرا ان میں سے کسی نے ان تمام باتوں کی اس کی شعرن شعر میں تلخیص کی ہے، خلاصہ بیان کیا ہے، یمدح به قائدا عادلا وہ اس شعر کے ذریعے انصاف کرنے والے قائد لیڈر کی تعریف کر رہا ہے۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے وقفت امام الجیش تولی لواءہ وتضرم فی تلک العواطف خابیہ تو کھڑا ہوا لشکر کے سامنے، تولی لواءہ اس حال میں کہ تو لشکر کے جھنڈے کو بلند کرتا ہے، بلند کر رہا ہے، وتضرم فی تلک العواطف اور ان جذبات میں بھڑکا رہا ہے، خابین بجھی ہوئی آگ، تقول لہم تو ان سے کہہ رہا ہے، یہ کہتا ہے، لا تحملوا غیر زادکم ولا تفسدوا عذبا من الماء جاریہ، لا تحملوا غیر زادکم اپنے زاد راہ کے علاوہ کچھ اور مت اٹھانا، ولا تفسدوا اور مت خراب کرنا، عذبا من الماء میٹھا پانی، جاریہ جو بہنے والا ہے، جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، جس سے جانور فائدہ اٹھاتے ہیں، ولا تہلکوا زرعا ولا تہتکوا حما ولا تستبیحوا نسوة او ذراریہ، ولا تہلکوا زرعا اور کھیتی مت ہلاک کرنا، ولا تہتکوا حما اور چراغاہ کے اندر مت گھسنا، حمن محفوظ علاقہ کسی کا، تو آپ اس میں مت گھسنا، اس کی پردہ دری ہم ترجمہ کر دیتے ہیں اس کا ہتک کا معنی، اس کا معنی وہی ہوتا ہے کہ آپ کوئی لمٹ ہے آپ اس کو کراس کر دیں، ولا تستبیحوا نسوة او ذراریہ عورتوں یا بچوں کو جائز مباح مت سمجھنا، ولا تحرقوا باللہ زین کنائسا اور کنیسوں کو گرجوں کو
پناہ پکڑنے والوں کے ساتھ مت جلانا، ولا تہدموا باللاجئین مغانیہ، اور گھروں کو، ٹھہرنے کی جگہوں کو پناہ پکڑنے والوں کے ساتھ تہدموا مت گرانا، ولا ترهقوا الاسرى فرب محارب الى الحرب یسعى مکرہا لا معادیہ، اور اسرا قیدیوں کو تکلیف حد سے زیادہ مت دینا۔ بہت سے لوگ جو لڑائی کی طرف، بہت سے لوگ لڑنے والے لڑائی کی طرف یسعى وہ چلتے ہیں، مکرہن اس حال میں کہ وہ مجبور ہوتے ہیں، لا معادیہ دشمنی رکھنے والے نہیں ہوتے۔ وصفۃ القول، بات کا خلاصہ یہ ہے، ان فروسیت الحضارت الاسلامیہ، اسلامی تہذیب کی جو سمجھ بوجھ ہے، فراست ہے، اقرت اس نے برقرار رکھا، مبادئ انسانیتاً انسانی اصولوں کو، فی المنازعاتی جھگڑوں میں، والحروبی اور لڑائیوں میں، ٹھیک ہے، یعنی اسلامی تہذیب کے جو فراست ہے، اچھا اس نے برقرار رکھے یہ انسانی جو اصول ہیں، تفوق ہو اس حال میں کہ یہ جو اصول ہیں اتفاقیاتی جنیوا کے جو معاہدے ہیں ان سے یہ بڑھیا ہیں، اوپر ہیں، یعنی جنیوا کنونشن ہے نا، اس کے حوالے سے آپ اسٹڈی کریں یا مطالعہ پاکستان میں آپ نے پڑھا ہوگا، تو اس میں جو انسانوں کو بیسک ہیومن رائٹس دیے گئے ہیں، اور دنیا میں اور ہمارے کنسٹیٹیوشن میں اور دیگر ممالک کے جو دساتیر ہیں ان میں لکھے ہوئے ہیں، جو اسلام کے اندر ہیں یہ اس سے یہ کہہ رہے بڑھیا ہیں، اتفاقیات یعنی وہ حقوق الانسانی، اور یہ بڑھیا ہیں، اوپر ہیں انسانوں کے حقوق کے، وَإِنَّ الْبَائِسَ اور یقیناً محقق لَيَقِفُ مَشْدُوًا کھڑا ہو جاتا ہے حیران، امام تلک تعلیم ان تعلیمات کے سامنے، الرحیمہ جو مشفقانہ ہے، التی لم تسبق بمثال جن کی مثال پہلے نہیں ملتی، من کتاب القراءۃ للصف الثالث الاعدادی بجمہوریت مصر العربیہ، یہ جو کتاب ہے نا مصر کے کیا کہتے ہیں ان کے سلیبس میں پڑھائی جاتی ہے، عربی کی کتاب ہے، یہ ادھر سے لیا گیا ہے، تو مصنف نے یہ ساتھ بتا دیا، اور یہ اچھی بات ہوتی ہے، علمی خیانت نہیں کی کہ آپ کسی کی کوئی چیز اٹھائیں اور نقل کریں اور پھر اس کو آپ بیان نہ کریں۔ تمرین نمبر 30، یہ میں ایک دفعہ تمرین پڑھ دیتا ہوں، تو آپ نے یہ جو سبق ہم نے پڑھا ہے اس کا بیسک مقصد یہی ہے، سب سے پہلے اس کو عربی کو سمجھنا، پھر جو آپ ماضی میں پریکٹس کرتے رہے اس کی مدد سے ان کے جوابات آپ لکھیں، اس میں غلطیاں بھی کریں گے، میں نے اس کے اوپر کچھ ویڈیو بنائی ہوئی ہے، میں دوبارہ یاد کرا رہا ہوں آپ وہ دیکھ سکتے ہیں، اور مزید میں آپ کو خود بھی یہاں پہ شارٹ میں لکھوا دوں گا، میں ان کو لمبا کر سکتے ہیں، جو ذہین طالب علم ہیں اور جو عام طالب علم ہیں وہ اتنے پھر یاد کر لیں، یہ ہماری مجبوری ہوتی ہے، کیونکہ طالب علم بھی اتنی پریکٹس نہیں کرتے جان مار کے کہ بھائی اچھی عربی لکھ سکیں، پھر ان کو کچھ چیزیں یاد کروانا پڑتی ہیں۔ عجیب اما یاتی مندرجہ ذیل کا جواب دیں۔ نمبر 1، الاسلام دین السلامی، اسلام سلامتی کا دین ہے، ولکنہ فرض القتال علی المسلمین فی ظروف معروفہ، لیکن اس نے لڑائی فرض کی ہے مسلمانوں میں معروف اوقات میں، والی اسباب معینہ اور معین اسباب کی وجہ سے۔ اشرح هذه العبارات، اس عبارت کو کھول کے بیان کریں، مفصلاً شرح کریں، مفصلاً تفصیل بیان کرتے ہوئے، اسباب القتال لڑائی کے اسباب، و اہداف و فی الاسلام اور اسلام میں لڑائی کے اہداف کے، تو اس کا جواب آپ نے دینا ہے، ہر ایک نے اپنے انڈرسٹینڈنگ اپنے فہم کے مطابق۔ نمبر 2، دھیان سے سنیں بھائی، دھنے بعد میں آپ نے کہنا ہمیں سمجھ نہیں آیا۔ اشرح قولہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے قول، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ کی شرح بیان کریں۔ نمبر 3، يَدَّعِي بَعْضُ أَعْدَائِنَا أَنَّ الْإِسْلَامَ انتشر بِالسَّيْفِ، ہمارے بعض دشمن یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام پھیلا تلوار کے ذریعے۔ كيف ترد عليهم في ضوء ما قرأت في هذا المقال، کیسے آپ رد کریں گے ان کا، کیسے آپ ان کا جواب دیں گے، رد علیٰ کا معنی ہوتا ہے جواب دینا، فی ضوء ما اس کی روشنی میں، قرأت جو کچھ آپ نے پڑھا، فی هذا المقال اس مقالے میں، اس مضمون میں، وما عرفتہ اور جو کچھ آپ نے پہچانا، من قراءاتک الخاصہ اپنی خاص اسٹڈی سے، و ثقافتک الدینیہ و تاریخی اور اپنی دینی اور تاریخی ثقافت سے، تہذیب سے، کلچر سے، یہ آپ اس کا جواب دیں گے۔ نمبر 4، وضع ما آیاتی، علی فراج مندرجہ ذیل کی وضاحت کرنی ہے، قیدی آزاد کرنا، قیدی چھوڑنا،
بالمبادلہ بالفدا، تبادلے یا فدیے کے ذریعے اس کا کیا مطلب ہے؟ لا تمثلوا بالقتلہ کا کیا مطلب ہے؟ لا تہتکوا حمن کا کیا مطلب ہے؟ تمرین نمبر 31 عجیب ما یاتی بما اوصى رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل، کس کے ذریعے، کن الفاظ کے ساتھ اللہ کے نبی نے معاذ بن جبل کو وصیت کی؟ عندما وجہوا الی الیمن، جب آپ نے ان کو یمن کی طرف بھیجا۔ وما دلالۃ تلک الوصایا، اور کیا رہنمائی کر رہی ہیں وہ وصیتیں؟ اعلیٰ مثالیت الاسلامی، اسلام کے اعلیٰ ہونے پہ، بے مثال ہونے پہ آپ کیا لیں، وسمو تعلیمی، اور اس کی تعلیمات کے بلند ہونے پہ۔ نمبر 2 خشیت ان اصلی فیہا، مجھے ڈر ہے کہ میں اس میں نماز پڑھوں گا، فیضابل المسلمون من بعدی، میرے بعد مسلمان اس کو مشغلہ بنا لیں گے، وتیرہ بنا لیں گے، بار بار وہ کام، ہمیشہ وہ کام کریں گے۔ من قائل تلک العبارت، اس عبارت کا قائل کہنے والا کون ہے؟ وما مناسبت، اور اس کی مناسبت کیا تھی؟ نمبر 3 راہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ہیکلا للیہودی، حضرت عمر نے یہودیوں کو عبادت خانہ دیکھا، غطاہ التراب، مٹی نے اس کو ڈھانپا ہوا تھا۔ این کان ذالک الہیکل، وہ عبادت خانہ کدھر تھا؟ وماذا فعل عمر، عمر نے کیا کیا؟ وما الذی یدل علیہ ھذا الفعل، اور یہ فعل کس چیز پہ دلالت کر رہا ہے؟ نمبر 4 لم تقف سماحت الاسلام عند الانسان، اسلام کی جو ثقافت ہے وہ انسان کے پاس نہیں رکی، بل شاملت الحیوان، بلکہ جانوروں کو بھی وہ شامل ہوئی۔ وضع ذالک، اس کی وضاحت کریں کہ کیسے اسلام نے نہ صرف انسانوں کے حقوق کی بات کی بلکہ جانوروں کے حقوقوں کی بھی بات کی۔ ٹھیک ہے جی، لیں جی، یہ آپ کا سبق ختم ہو گیا۔ اب آپ اس کو اچھی طرح پڑھیں گے اور اس کی تمارین بھی ہم وہ لکھیں گے۔ اگر کسی کو کسی چیز میں مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، سمجھ نہیں آ سکتی، کوئی چیز اس کو نہیں آ رہی، تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، میں آپ کو رہنمائی کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، چلیں۔